حضرت امام حسین کی شہادت پر بچی کا معجزہ۔ یزید نے بڑے غرور سے اعلان کرایا کہ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں بیعت لیجئے۔ سوچو ذرا، امام حسین علیہ السلام، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہیں، کیا وہ کسی شرابی، بد کردار، بے دین آدمی کو اپنا امام مان سکتے تھے؟ وہ تو اس وقت کے اصل امام تھے، دین کے محافظ۔ امام حسین علیہ السلام نے کھل کے کہہ دیا، اے یزید، اگر تو میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، اس پہ عمل نہیں کرتا، تو میں تیری بیعت کیسے کر لوں؟ یہ بات یزید کو ایسے لگی جیسے اس کے سینے میں انگار رکھ دیا گیا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، فوراً حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اس کے درباریوں کی چال یہی تھی کہ مدینہ میں ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اس سازش کا پتہ چلا، انہوں نے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو پاس بلایا اور نرم آواز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں میرا خون بہایا جائے۔ پھر وہ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ پہنچے، دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے، عرض کی، اے نانا، اب تیری امت مجھے تیرے ہی شہر میں رہنے نہیں دے رہی۔ روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، اے میرے حسین، جہاں جہاں تو جائے گا تیرا نانا تیرے ساتھ رہے گا۔ یاد رکھ، تیری قربانی کے بغیر اللہ کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلی، دل بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اپنی ماں سے لپٹ کے الوداع کہا، بچوں کو پاس بلایا، سب کو ساتھ لیا اور مدینہ چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لیا۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جو ہو بہو سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی، نام تھا فاطمہ صغرا۔ وہ بیمار تھیں اور امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو قید کیا جائے گا، کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھمایا جائے گا، ان پہ پتھر پھینکے جائیں گے۔ وہ کیسے چاہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہم شکل بیٹی بھی اس درد سے گزرے۔ بس امام حسین سلام نے اپنی بیمار بیٹی کے ماتھے کو چوما، الوداع کہا اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ مکہ اللہ کا گھر پوری دنیا کے لیے امن کی جگہ ہے۔ کچھ مہینے امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکے رہے، مگر جب یزید کو پتا چلا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ گئے ہیں تو وہ خوشی سے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، یہ تو اور اچھا ہوگا، ہم امام حسین علیہ السلام کو کعبہ کا طواف کرتے وقت ہی شہید کر دیں گے۔ اس سے نزول کعبہ کی تعظیم بھی ختم ہو جائے گی اور حسین علیہ السلام بھی مٹ جائیں گے۔ مگر ادھر مکہ میں بیٹھے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے کوفہ سے بار بار خط بھیجنے شروع کر دیے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کوفہ رہنے کے لائق نہیں رہا، یزید کے سپاہی ہم پہ ہر روز ظلم کر رہے ہیں، آپ جلدی سے کوفہ تشریف لے آئیے۔ کچھ خطوں میں تو اتنا تک لکھا ہوا تھا کہ اے حسین علیہ السلام، اگر آج آپ ہماری مدد کو نہیں آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شکایت کریں گے کہ دین مٹ رہا تھا اور آپ خاموش بیٹھے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، فرمایا، اے مسلم، تو کوفہ جا، وہاں کے حالات دیکھ اور پھر مجھے لکھنا تاکہ میں بھی چل پڑوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، دیکھا ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، سب کا دل حسین علیہ السلام کے نام سے دھڑک رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ محبت دیکھی تو فوراً ایک خط امام حسین السلام کو مکہ روانہ کیا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی آئیے، یہاں کے لوگ یزید کے ظلم سے پریشان ہیں، سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مکہ میں ان کو شہید کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کی مٹی ان کے خون سے رنگین ہو، اور نہ ہی وہ اپنے ماننے والوں کی پکار انسنی کر سکتے تھے۔ بس بچوں، بہنوں، ساتھیوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی یزید کو پتا چلا کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے تو وہ بے رحم، بے دین اور محمد آل محمد سے نفرت کرنے والے ابن بن زید کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو دبا سکے، مسلم علیہ السلام کی بیعت کو توڑ سکے۔ عبید اللہ بن زید کبھی کسی کا سر کٹواتا، کبھی سونے کا لالچ دیتا، کبھی کسی پہ ظلم کرتا،
کسی کو خرید لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ مسلم بالکل اکیلے رہ گئے۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں پھرتے، در و دیوار دیکھتے اور بس ایک ہی بات کہتے، اے کوفہ والو، تم نے تو مجھے خط لکھ کے بلایا تھا اور اب ایسے چھپ گئے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل چلتے چلتے تھک کر ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھے، سر جھکا کے سوچنے لگے اب کس سے مدد مانگے۔ اتنے میں اس گھر سے ایک بوڑھی اماں باہر آئی، دیکھا تو ایک نوجوان در پہ بیٹھا ہے۔ بولی، اے بیٹے، یہاں سے اٹھ جا، تجھے نہیں پتا گورنر کا حکم ہے، جو باہر نکلا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تھکے لہجے میں کہا، اماں، میرا تو وطن مدینہ ہے، یہاں میرا کوئی گھر نہیں۔ بوڑھی نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تو ہے کون؟ مسکراتے ہوئے بولے، میں امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہوں۔ مسلم بن عقیل اتنا سننا تھا کہ بوڑھی اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فوراً اندر بلایا، کھانے کو روٹی دی، پانی پلایا، نرمی سے بولی، بیٹا آج کی رات یہی رہ جا، صبح ہوتے ہی کہیں دور نکل جانا۔ مگر قسمت دیکھو، اس بوڑھی اماں کا بیٹا یہ سب سن لیتا ہے، اس کے دل میں لالچ جاگ اٹھتا ہے، سوچتا ہے عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کے سر پہ انعام رکھا ہے، میں جا کے بتا دوں گا اور سونے کا ڈھیر پاؤں گا۔ بس وہ دوڑ کے ابن زیاد کو خبر کر دیتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں سپاہی اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، مگر حضرت مسلم بن عقیل شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں، اکیلے اتنے سپاہیوں سے بھڑ جاتے ہیں۔ تلوار چلتی ہے تو دشمن پیچھے ہٹتے ہیں، جب کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو مکاری سے ایک گڑھا کھود کر انہیں اس میں گرا دیتے ہیں، پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آتے ہیں۔ ابن زیاد ہنستا ہے، زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، اے مسلم دیکھ، آج تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اب جلد ہی ہم تیرے امام حسین علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے گرج کے کہا، اے ظالم، اللہ سے ڈرو، وہ حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور تو شیطان کا پجاری بن بیٹھا ہے۔ یہ دنیا کا مال کب تک تیرے ساتھ رہے گا؟ ایک دن تو بھی مرے گا، تیری قبر میں بس تیرے گناہ تیرے ساتھ ہوں گے۔ ابن زیاد ہنستا رہا، پھر بولا، آخری خواہش بتا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، میری بس ایک ہی خواہش ہے، میرا پیغام میرے امام حسین السلام تک پہنچا دینا، کہہ دینا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں اور وہ یہاں نہ آئے۔ وہ ظالم ہنستے رہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا۔ جس لمحے وہ شہید ہوئے، اس لمحے آسمان کی طرف دیکھا اور آخری بار پکارا، اے میرے مولا حسین علیہ السلام، اپنے اس غلام کا آخری سلام قبول کرنا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کارواں بریز سے ڈھکے راستوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک راستے میں انہیں ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی۔ یہ خبر تھی ان کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی۔ پتا چلا کہ کوفہ والوں نے وفاداری چھوڑ دی اور مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ مکہ اور کوفہ کے درمیان سفر کر رہے تھے اور ادھر یزید نے عبید اللہ بن زید کو حکم بھجوا دیا کہ حسین علیہ السلام کو کوفہ نہ پہنچنے دینا۔ راستے میں ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک لانا۔ بس ابن زیاد نے فوراً فوج تیار کرائی اور اس فوج کا سردار بنایا حر بن یزید کو۔ حکم دیا، جاؤ حسین علیہ السلام کو ڈھونڈو، انہیں کوفہ نہ پہنچنے دو، جہاں بھی ملے یزید کی بیعت لو، اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دو اور ان کے گھر والوں کو قید کر کے شام لے آؤ۔ حضرت حر ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ صحرا میں امام حسین علیہ السلام کو تلاشنے لگا۔ کچھ دور سے انہوں نے دیکھا کہ دھول اڑی، امام حسین علیہ السلام کا کارواں آ رہا تھا۔ حر اور ان کے سپاہی دوڑتے ہوئے پہنچے اور چاروں طرف سے کارواں کو گھیر لیا۔ حضرت حر گھوڑے سے اترے، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ امام حسین علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور نرمی سے کہا، اے حر، کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر کی آنکھیں جھک گئیں، ادب سے بولے، اے امام حسین علیہ السلام، تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے، میں تو ان کے نام کے لائق بھی نہیں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ہلکی سی مسکراہٹ لائے اور حضرت عباس سے کہا، دیکھ، حر کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں، اس کے سپاہی بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی تڑپ رہے ہیں، اپنی مشک کھول، سب کو پانی پلا۔ حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سب کو پانی پلایا، سپاہی بھی پی گئے، جانور بھی سیراب کر دیے۔ حضرت حر نے جب امام حسین علیہ السلام کا یہ بے مثال اخلاق دیکھا تو آگے بڑھ کے ادب سے بولے، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یزید اور اس کے ساتھی
آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ کہیں اور چلے جائیے، یہاں نہ رکیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا چلو اس جگہ سے آگے بڑھ چلتے ہیں۔ مگر ادھر عبید اللہ بن زید کو خبر ملی کہ حر تو نرمی کر رہا ہے۔ وہ فوراً 80,000 کا لشکر لے کے عمر بن سعد کو بھیج دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اب حر سردار نہیں رہا، اب سردار عمر بن سعد ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی زمین پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کا اونٹ رک جاتا ہے، پاؤں آگے نہیں بڑھاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اونٹ اچانک ٹھہر گیا، نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا۔ امام حسین علیہ السلام نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر حضرت عباس کو بلایا، بولے عباس جا پتا کر یہ زمین کون سی ہے۔ عباس علیہ السلام گئے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا اس صحرا کا پرانا نام نینوا ہے، کوئی بولا یہ وہ زمین ہے جہاں آج تک کوئی ٹھہر نہیں سکا، اسے کرب کی زمین کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا سنا تو دھیمی آواز میں بولے اس زمین کے جو مالک ہے اسے بلاؤ۔ مالک آیا، امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین اپنی مرضی کی قیمت دے کے خریدی اور کہا کہ اب اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر ہوگا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھا، نرمی سے بولے اتر جاؤ اپنی اپنی سواریوں سے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، یہی ہماری جانیں اور ہمارے بچے اللہ کے دین پہ قربان ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت عباس نے اہل بیت کے سارے خیمے لگائے، نہر فرات کے کنارے سب بیبیوں اور بچوں کے لیے ٹھکانہ بنا دیا گیا۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کر کربلا آ پہنچا۔ عمر بن سعد نے نفرت سے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا، عمر بن سعد جا اپنے یزید کو یہ پیغام دے دے، ہزاروں حسین اللہ کے دین پہ قربان ہو سکتے ہیں، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میری خون کی ایک ایک بوند اللہ کے دین کی گواہی بن کے بہے گی۔ ادھر یزیدی فوج نے امام کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک دن گزرا، پھر دوسرا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سوچا یہ کیا، اتنے دن ہو گئے حسین علیہ السلام نے اب تک بیعت نہیں کی اور نہ ہی عمر بن سعد نے کچھ کیا۔ تب شمر نے کہا، عمر بن سعد شاید نرمی کر بیٹھے ہیں، مجھے بھی سردار بنا کے بھیج دیں، اگر وہ دیر کرے گا تو میں یہ کام تمام کر دوں گا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے بچے ہوئے سپاہی شمر کے ساتھ بھیجے، حکم دیا اگر عمر بن سعد نے نرمی کی تو اے شمر تو امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو قتل کر دینا۔ شمر کربلا پہنچا، دیکھا عمر بن سعد خاموش کھڑا ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے نہر کے کنارے لگے ہوئے ہیں۔ شمر نے آگے بڑھ کے کہا، جب تک پانی آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے گا یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے، ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے، ان کے خیمے دریا سے ہٹاؤ۔ جب پیاس کی شدت انہیں تڑپائے گی، بھوک انہیں کمزور کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کر لیں گے اور انہیں مارنا آسان ہوگا۔ سب سپاہی اس سازش پہ راضی ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عباس کو غصہ آ گیا، تلوار کو میدان سے نکال کے گرج کے بولے، کون ہے جو ہمت کرے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نرمی سے بولے، اے عباس یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں، جا اپنے ہاتھوں سے خیمے دریا سے ہٹا دو، ہم دریا سے دور اپنے خیمے لگائیں گے۔ پھر بولے، اگر آج ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے پانی کے لیے لڑائی کی۔ نہیں، میں ہر مسلمان اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس حضرت عباس، علی اکبر اور دوسرے ساتھیوں نے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کے تھوڑی دور لگا دیے۔ جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوا، شمر اور عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آوازیں اٹھنے لگی۔ یہ پکاریں اس حر بن یزید کے کانوں تک پہنچی جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کے ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ روتا رہا، کیا یہ ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو پیاسا رکھا جائے؟ ادھر عمر بن سعد اور شمر نے کہا، 9 محرم کو سب ختم کر دو۔ شمر اور عمر بن سعد کی سازش یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مار ڈالیں اور ان کی بہنوں بیٹیوں کو قید کر لیں۔ جیسے ہی یہ بات امام حسین علیہ السلام تک پہنچی،
آپ نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس، جا کے عمر بن سعد سے کہہ دو کہ ہمیں صرف ایک رات دے دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں۔ ہم شب عاشور اللہ سے باتیں کریں گے، پھر 10 محرم کو جو کرنا چاہیں کر لیں۔ جب دشمن کے سپاہیوں نے یہ بات سنی تو زور زور سے ہنسنے لگے، بولے یہ تو اور اچھا ہوا، حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان ایک رات میں اور پیاس سے تڑپے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیزوں اور قربا کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا، فرمایا، اے میرے ساتھیوں، ان ظالموں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ مجھے کل صبح قتل کر دیں گے۔ میں تم سب سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جاؤ اپنے وطن لوٹ جاؤ، میں روز محشر تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ یہ سن کے سب حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کسی کی آنکھ میں آنسو، کسی کے لب خاموش۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک لیا ہے، عباس چراغ بجھا دو تاکہ جو جانا چاہے اندھیرے میں چلا جائے۔ حضرت عباس نے چراغ بجھا دیا۔ چند ہی لمحوں میں امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کی آواز سنی، کچھ ہی دیر بعد فرمایا، عباس چراغ پھر جلا دو۔ جب چراغ روشن ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا، ہر ساتھی اپنی تلوار گردن پہ رکھے کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سب بولے، اے امام حسین علیہ السلام، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو ان ظالموں کے درمیان تنہا چھوڑ جائیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ویسے ساتھی نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو، اور نہ ہی قیامت تک کسی کو ملے۔ اس رات حضرت حر بن زید خیمے میں بیٹھے روتے رہے، کہتے رہے، کل امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے، میں سیدوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی اور یزید فوج نے امام حسین علیہ السلام پہ فجر کی نماز میں ہی حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے چند ساتھی اس یزیدی حملے کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ فجر کی نماز پوری ہو جائے۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، حضرت حر بن یزید اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، مجھے میرے مولا کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ سکوں۔ بس حضرت حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، آنسوں سے بھری آواز میں کہتے ہیں، مولا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، اے حر، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا، اگر تو چاہے تو واپس چلے جاؤ، اللہ تمہاری بھلائی کرے گا۔ مگر حضرت حر کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے، بولے، اے مولا، میں کیسے جاؤں؟ یہ ظالم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری گردن پہلے کٹے، پھر آپ کے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے۔ حضرت حر کے بیٹے بھی آگے بڑھ کے بولے، ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے مولا کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ بس حر کے بیٹے میدان میں اترے، دلیری سے لڑے اور شہادت کا جام پی لیا۔ پھر حضرت حر میدان میں آئے، دشمنوں سے للکار کے بولے، اے لوگو، مجھے پہچانو، میں حر ہوں، وہی جو تمہاری فوج کا سردار تھا، اب توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں مارنا دنیا کے سب سے بدترین عمل ہوگا، قیامت تک تم پہ لعنت برسے گی، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ یزید کا سونا، یہ دنیا کا مال کب تک تمہارے کام آئے گا؟ مگر یزیدی فوج ہنستی رہی اور حضرت حر پہ حملہ کر دیا۔ حضرت حر اکیلے شیر کی طرح لڑے، آخرکار گھوڑے کی زین سے زمین پہ گر گئے، زخموں سے چور ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام بھاگ کر آئے، اپنے حر کے سر کو گود میں رکھا اور اپنی والدہ بی بی فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کا وہ رومال جو انہیں دیا گیا تھا وہ حر کے سر پہ باندھا اور بولے، اے حر، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔